خلافت علیحدہ امامت کے مقابلے میں نظام نہیں ہے، نہ روایات کے اندر، نہ فقہ کے اندر، نہ علم کلام کے اندر، نہ تفسیر کے اندر، لیکن امامت ہے۔ اب جو دو گروہ بنے رسول اللہ کے بعد کہ رسول اللہ کی جگہ کون امام ہوگا، ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ جس کو امامت پر منسوب کرے گا، جس کو اللہ نے منسوب کیا ہے وہ امام ہوگا، خلافت رسول اللہ میں، جانشینی رسول میں۔ اور دوسروں کا کہنا تھا کہ نہ، رسول اللہ نے کسی کو منسوب نہیں کیا، بلکہ امت نے انتخابات کرنے ہیں۔ یہ پہلا انتخابات کا نظریہ تصور امامت کے باب میں، حکومت کے باب میں یہاں سے شروع ہوا۔ انتخابات، پہلا انتخابات تاریخ اسلام میں یہاں ہوا۔ یہ گروہ جو معتقد تھا کہ امامت منسوب ہے، جس طرح رسول اللہ کی امامت نسبی ہے، منسوب ہونے سے ہوگی، انتخابی نہیں ہے، انتصابی ہے، اسی طرح جانشین رسول اللہ کی بھی، خلیفہ رسول جو ہوگا یعنی امام بعد، وہ بھی منسوب ہوگا من اللہ، منسوس ہوگا من اللہ۔ یہ اقلیت میں چلا گیا یہ گروہ۔ دوسرا گروہ اکثریت میں ہو گیا، جن کا یہ اعتقاد تھا کہ انتخابات سے رسول اللہ کا جانشین، رسول اللہ کو اللہ نے بنایا۔ اب یہ آذر دماغی کے ساتھ سنیں کہ رسول اللہ، بس آسان سی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پیچیدہ بات کو کوشش کروں آسان کر کے پیش کروں۔ دین میں نظام، دین میں حکومت لازم واجب ہے، حکومت تشکیل دینا۔ مومن کا پہلا فریضہ قیام حکومت ہے۔ حکومت دین منحصر ہے امامت کے اندر۔ امامت میں رسول اللہ کی امامت، اس پر سارے مسلمین کا اتفاق ہے کہ وہ انتصابی تھی، انتخابی نہیں تھی۔ رسول اللہ کے بعد کی امامت میں اختلاف ہے کہ یہ انتخابی تھی یا انتصابی تھی۔ یہ اختلاف بھی اس وجہ سے پیش نہیں آیا کہ دلیلیں دو طرح کی ہیں، آیات دو طرح کی ہیں، روایات دو طرح کی ہیں، یا رسول اللہ کی سنت دو طرح کی ہے، نہ، یہ اس وجہ سے اختلاف نہیں ہوا، بلکہ یہ اختلاف اس وجہ سے پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دو گروہ، ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے، صحابہ کے دو گروہ تھے رسول اللہ کے ساتھیوں کے، مہاجر جو مکہ سے رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے، انصار جو مدینہ میں ہی تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، پھر رسول اللہ کے تشریف فرمائی پر دعوت پر آئے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت قبول کی، اسلام لے آئے، اور رسول اللہ کے ساتھی اور انصار اسلام و انصار الرسول بنے۔ انصار کی بڑی خدمات ہیں، قرآن کریم نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ مہاجرین کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے، قرآن کریم نے مہاجرین کا بہت عالی مقام پیش کیا ہے۔ انہی مہاجرین اور انصار کے اندر دو علیحدہ علیحدہ گروہ تھے، چند افراد جو رسول اللہ کی زندگی میں ہی اس دن کی فکر میں تھے کہ ایک دن رسول اللہ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو بعد میں کیا ہوگا، حکومت بعد میں کیسے ہوگی، حاکمیت و امامت کا کیا بنے گا۔ انہوں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو مطمئن تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا ہوا تھا۔ کیوں؟ اکثریت نے کچھ بھی نہیں سوچا ہوا تھا، واضح اکثریت نے، نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے کسی نے بھی رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی جانشینی کے لیے نہ تشویش تھی ان کے ذہنوں میں، نہ کوئی الجھن تھی ان کے ذہنوں میں، نہ شاک تھا، نہ شبہ تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ فرما گئے ہیں، منسوب کر گئے ہیں۔ غدیر میں خطبۃ الوداع میں رسول اللہ بیان فرما گئے ہیں، لہٰذا ہمارے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارا کام نہیں ہے سوچنا۔ امامت انتصابی ہے، حاکمیت انتصابی ہے، لیکن کچھ دڑے ایسے تھے یا افراد، انہوں نے سوچا ہوا تھا، لہٰذا اس سوچ کے مطابق انہوں نے پہلے ایک گروہ نے میٹنگ کی، انصار نے، سیاسی، ابھی رسول اللہ دفن نہیں ہوئے، وفات ہوگی لیکن دفن نہیں ہوئے، تو انہوں نے فوراً سیاسی میٹنگ تشکیل دی، اور اس میں انصار نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو رسول اللہ کا جانشین و خلیفہ امام نامزد کر دیا کہ یہ امام مسلمین ہے، رسول اللہ کی جگہ اب یہ حاکم ہوں گے۔ دوسرے گروہ کو پتہ چلا، مہاجرین کو، اس طرح انہوں نے پہل کر کے انصار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ ان کے نمائندے 3-4 جلدی پہنچے اور جا کر ان کے فیصلے پر اثر انداز ہوئے، وہ تبدیل کیا وہ فیصلہ، اور مہاجرین میں سے ایک شخصیت کو، وہی جو خلیفہ اول ہیں، انہیں بطور جانشین رسول اللہ انہوں نے نامزد کر دیا۔ پھر انصار کو قائل کر لیا کہ پہلے مہاجر ہوں گے، دوسرے انصار میں سے ہوں گے، اور اس طرح بار کے وہاں گفتگو ہوئی۔ اس طرح انہوں نے، اب عام لوگ، عام صحابہ، باقی لوگ اس بارے میں چونکہ مشوش ہی نہیں تھے، انہیں یہ اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارا کام ہے، انتخابات ہم نے کرنے ہیں، ہم نے الیکشن کرنا ہے، رسول کے بعد خلیفہ یا حاکم ہم نے چننا ہے۔ ان کی نہ کوئی تیاری تھی، نہ اس الیکشن کے اندر وہ سوچ رہے تھے۔ یہ ان افراد نے پہلے سے، چونکہ ان کے ذہن اس موضوع پہ پہلے سے چل رہے تھے، لہٰذا انہوں نے فرصت کو غنیمت سمجھا اور جا کر یہ فیصلہ کر لیا اور آ کر عام لوگوں کو سنا دیا۔ جب عام لوگوں نے سنا تو انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ کیوں نہیں دکھایا؟
چونکہ پہلے سے ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کی تشویش تھی ہی نہیں کہ اس بات پر کوئی رد عمل دکھاتے. ابھی عرض کروں گا وہ دلائل وجوہات کیا تھی. اور یہ گروہ جو صحابہ کا ہی گروہ تھا, یہ بھی صحابہ رسول اللہ تھے جن کا یہ اعتقاد تھا کہ امامت بعد از رسول اللہ کی امامت ہی کی طرح ہے, انتصابی ہے, انتخابی نہیں ہے. یہ علیحدہ ہو گیا. وہ گروہ جو انتخابی امامت کا قائل تھا, انتخابی حکومت کا قائل تھا, وہ اقتدار میں آ گئے اور ان کی سرپرستی خلیفہ کو حاصل ہو گئی. خلیفہ اول رسمی طور پر, باقاعدہ طور پر خلیفہ بن گئے. سب نے آ کر ان کی بیعت کر لی, تسلیم کر لیا, حاکم اسلامی مان لیا. دور دراز تک خبر پہنچی, جہاں جہاں مسلمان تھے انہوں نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کر لیا. لیکن یہ گروہ جو انتصابی نظریے کا تھا, انہوں نے نہیں تسلیم کیا, بیعت بھی نہیں کی, تسلیم بھی نہیں کیا انہوں نے, چونکہ یہ قائل تھے کہ انتصاب ہے, رسول اللہ معین فرما کے گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے منسوب ہونا ہے. خوب یہاں سے یہ دو تفکر پیدا ہوئے, انتخابی حکومت اور انتصابی حکومت. انتخابی حکومت کے لیے وہی خلافت کی اصطلاح رائج ہو گئی. خلیفہ یعنی وہ امام و پیشوا جسے امت نے چننا ہے, حاکم امت نے بنانا ہے. امام وہ حاکم جسے اللہ نے امت کے لیے مقرر کرنا ہے. یہاں سے یہ دو نظریے علیحدہ ہو گئے. چونکہ یہ گروہ اقلیت میں تھا, تھوڑے تھے, اس کی سرپرستی امیر المومنین کر رہے تھے, اور یہ گروہ تھوڑا تھا, اقلیت میں تھا. جس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کوئی ساتھی ناصر حامی نہیں نظر آیا مجھے, تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اپنے حق کی بابت اور چلنے دیا. جس طرح نظام بن گیا ہے اس کو موقع دیا کہ وہ چلے, وہ نظام. مزاحمت نہیں کی امیر المومنین نے. اور اس طرح یہ آغاز ہوا دینی حکومت کا. رسول اللہ کے بعد اس شکل میں آغاز ہوا کہ اب دینی حکومت کے دو تصویریں بن گئیں. ایک حاکم دینی عوام نے چننا ہے یا عوام کے نمائندوں نے چننا ہے, اور دوسرا حاکم دینی اللہ نے ہی منسوب کرنا ہے. یہ گروہ جو حاکم دینی کو اللہ کی طرف سے سمجھتا تھا, یہ ہو گئے شیعہ. چونکہ سرپرستی امیر المومنین اس نظریے کی کر رہے تھے اور اس نظریے کے حامی تھے اور قائل تھے, اور حضرت امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سارے اس نظریے کے معتقد تھے. یہ ہو گئے شیعیان علی, یعنی ہم فکران علی, پیروکار علی, جو علی علیہ السلام کے نظریے کے اور اعتقاد کے ساتھ چلے. دوسرے ہو گئے خلفاء کے حامی, وہ نظریہ خلافت بن گیا. یہاں سے یہ خلافت ایک عرفی اصطلاح بن گئی, یعنی خلفائے رسول, جانشین رسول. پھر اس کے بعد یہ خلافت چلتی رہی اسی طرح, انتخاب بھی بدلتا رہا. انتخاب مثلا خلافت کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, خلافت راشدہ خلافت راشدہ. اب دوسری اصطلاح جو خلافت راشدہ کے مقابلے میں ہے وہ استعمال نہیں کرتے, نہ کتابوں میں لکھتے ہیں. راشدہ یہ بھی اصطلاح رشد, رشید قرآن کی اصطلاح ہے. راشدہ کے مقابلے میں ہے قد تبین الرشد من الغی. غی یعنی پٹکا ہوا. راشدہ سیدھی راہ پر, درست راہ پر, صحیح راہ پر, جو اس کو کہتے ہیں رشد. صحیح راہ کو رشد کہتے ہیں, صحیح راہ سے ہٹ جانے کو غی کہتے ہیں عربی زبان میں. بھٹک جانا اردو میں کہتے ہیں بھٹک گیا, بھٹکنے کو عرب غی کہتے ہیں, غی. راشدہ کے مقابلے میں آتا ہے غاویہ, یعنی خلافت راشدہ جو مسلمانوں کے مطابق یا علماء کے مطابق صحیح خط پر, صحیح لائن پر تھی, اس کو کہتے ہیں خلافت, یعنی حکومت راشدہ. وہ حکومت جو صحیح نہج پر رہی اور اس کے بعد یہ حکومت اپنی نہج سے ہٹ گئی, صحیح راہ سے ہٹ گئی. ہٹنے کو قرآن رشد کے مقابلے میں غی کہتا ہے. اس خلافت کا نام ہونا چاہیے تھا غاویہ, لیکن نہیں کہتے, استعمال نہیں کرتے. خلافت طاغیہ یا خلافت غاویہ اس کو کہنا چاہیے قرآن کی اصطلاح کے مطابق, لیکن کہتے نہیں ہیں. راشدہ کے بعد یہ خلافت, اصل خلافت ختم ہو گئی. انہوں نے خلیفہ کا عنوان رکھا جانشین رسول, لیکن طرز حکومت ختم ہو گئی. وہ یہ خلفاء جو 4 راشدہ خلیفۃ رشید, ان کی طرز حکومت ختم ہو گئی اور موروثی بادشاہت, ملوکیت شروع ہو گئی. چوتھے خلیفہ کے بعد, امیر المومنین کے بعد کچھ ایام امام حسن کی حکومت رہی, وہ بھی خلافت راشدہ ہی شمار کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد امیر شام سے پھر ملوکیت شروع ہو گئی. یہ اصطلاح ہے خلافت کی اور امامت کی. عرض کیا ہے کہ خلافت امامت کے مقابلے میں کوئی طرز حکومت یا نظام حکومت کا نام نہیں ہے, بلکہ بعد میں آنے والے امام کا عنوان ہے, چونکہ بعد میں آیا ہے, خلیفہ جو خلف سے آیا ہو, بعد میں آیا ہو.
اصل امامت ہے. امامت کے اندر دو نظریے ہیں، انتصابی اور انتخابی. اب ہمیں قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ امامت انتخابی ہے یا انتصابی ہے. امامت یعنی حاکمیت مسلمین، امارت مسلمین، زعامت مسلمین، سیاست مسلمین، یہ انتخابی ہے یا انتصابی ہے؟